الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ کیونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات، وہ تمام فتنے، وہ ساری گمراہیاں، وہ ساری آزمائشیں آپ نے ذکر فرما دی ہیں جن سے امت قیامت تک دوچار ہوتی رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان احادیث کو جمع کیا جائے، اگر کتاب الفتن کا مطالعہ کیا جائے، اگر کتاب الفتن میں غور کیا جائے، اگر الاشراط والملاحم میں تدبر کیا جائے، تو ہر شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں ارشاد فرمائی تھیں۔ انہی میں ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا: یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ مسلمانوں تمہارا رنج و غم سے اس وقت کیا حال ہوگا؟ وہ زمانہ قریب ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک عہد وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ زمانہ مسلمانوں کی قسم پرسی کا زمانہ نہیں، وہ زمانہ فقر و مسکنت کا زمانہ نہیں، وہ زمانہ کمزوری کا زمانہ نہیں، وہ زمانہ ہے مسلمانوں کی فتوحات کا زمانہ۔ یہ وہ عہد ہے جبکہ بیت اللہ پر ہلالی پرچم لہرا چکا ہے، مسلمانوں کی فوجیں جزیرت العرب کو روند رہی ہیں، اور امت کے پاس اتنی طاقت جمع ہو چکی ہے کہ اس زمانے کی روم اور ایران جیسی طاقتیں جو ساری دنیا کو چیلنج دیا کرتی تھیں، اور جن کی طاقت سے ٹکرانا یا ان کی طاقت کو چیلنج کرنا یا ان کی طاقت کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی ٹکراؤ کی بات کرنا دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے
کہ روم اور ایران بھی مسلمانوں کی طاقت سے خوف زدہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پہنچ کر ان رومیوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ زمانے لد چکے جب تم دنیا کو غلام بنایا کرتے تھے، تم انسانوں کے گلوں میں پھندے ڈالا کرتے تھے اور انسان تمہاری طاقت کو چیلنج نہیں کرتے تھے، لیکن اب دنیا میں اللہ کے بندے پیدا ہو چکے ہیں جو ہتھیاروں سے نہیں لڑتے، جو طاقت کے بل پر نہیں لڑتے، بلکہ ان کی سب سے طاقتور جو ہتھیار ہے وہ ان کا اللہ اور اس کی خدائی پر اور اس کی قدرت پر ایمان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جبکہ سارے جزیرت العرب کے قبائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشمکش کا انتظار دیکھ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب پر غالب آ جاتے ہیں اور قریش کو شکست دے دیتے ہیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب پر قابض ہو جاتے ہیں، قریش کے وہ طاقتور لوگ جنہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا اور جن کی تولیت کے ڈنکے پورے جزیرت العرب میں بج رہے تھے، جن کی تولیت کو، جن کی سیادت کو، جن کی قیادت کو، جن کی سربراہی کو دنیا کا کوئی قبیلہ چیلنج نہیں کر سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں زیر کر دیا اور مکہ مکرمہ میں ہلالی پرچم لہرا دیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مسلمانوں کی فتوحات چاروں طرف پھیل رہی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ کرام کو اس بات پر حیرت ہونی چاہیے تھی کہ آخر اس وقت جبکہ ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس وسائل بھی کم ہیں، ہمارے مواقع بھی کم ہیں، ہماری نفری بھی کم ہے اور ہماری ہر چیز کم ہے، لیکن ہم نے جزیرت العرب پر اسلام کا پرچم گاڑ دیا ہے اور وہ روم و ایران کی طاقتیں جو آدھی دنیا پر حکومت کر رہی ہیں اور جو یہ سمجھتی تھی کہ قیامت تک انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ روم و ایران کی طاقتیں بھی آج ہماری دھمک سے اور ہمارے قدموں کی آواز سے ان کے دل ڈول رہے ہیں، ان کے دلوں میں خوف طاری ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہ اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس زمانے میں ہمارے وسائل کم ہو جائیں گے؟ آخر دنیا کی قومیں کیوں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟ اس زمانے میں جبکہ ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 313 کی تعداد میں ہم نے بدر کا مارکا جیتا ہے، ہم نے احد کا مارکا جیتا ہے، ہم نے خندق کا مارکا جیتا ہے، ہم نے تبوک کا مارکا جیتا ہے، ہم نے مکے پر ہلالی پرچم لہرایا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر دنیا کی قومیں کیوں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی اور اس وقت کیسے حالات پیش آ جائیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لیا جائے گا۔ دشمنوں کے دلوں سے رعب نکالنا اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں امت مسلمہ کی فتوحات میں دشمنوں کے دلوں پر جو رعب چھا جاتا تھا، دشمن جو مسلمانوں سے مرعوب ہو جاتے تھے،
دشمن مسلمانوں سے ٹکرائے بغیر جو ان کے سامنے مغلوب ہو جاتے تھے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دشمنوں کے دلوں سے رعب نکل جائے گا اور امت مسلمہ خس و خاشاک کی طرح بے جان ہو کر رہ جائے گی۔ دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کا رعب کیسا ہوتا تھا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ایک واقعے کو جاننا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ربیع بن عامر رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ رستم ان سے کہتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو اور یہاں تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع بن عامر اس موقع پر کھڑے ہو کر جو ایک تقریر کرتے ہیں، اس تقریر کے اندر کتنی قوت ہے، کتنا ولولہ ہے، کتنی غیرت ہے، کتنا ایمانی جوش ہے کہ اس تقریر کو سن کر رستم جیسا بہادر بھی اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پاتا اور رستم صحابہ کی اس تقریر سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ رستم ان سے کہتا ہے کہ تم عرب ہو، تم ایک زمانے میں ہماری سرحدوں پر حملہ کیا کرتے تھے اور ہم اپنے ملک کے چند اوباشوں کو بھیج کر تمہارے رخوں کو پھیر دیا کرتے تھے، تمہاری طاقت کو توڑ دیا کرتے تھے۔ آج تم ہم سے ٹکرانے کے لیے آئے ہو، جانتے ہو کسرا کے پاس کتنی طاقت ہے اور ایران کے پاس کتنی قوت ہے۔ ہماری سلطنت کا پھیلاؤ تو دیکھو، ہماری سلطنت کی وسعت تو دیکھو، ہماری سلطنت کی قوت تو دیکھو۔ تم عرب صحرا کے رہنے والے، تم بدو اور بکریاں چرانے والے، تم اونٹوں اور کھجوروں پر زندگی گزارنے والے، تم ہمارا مقابلہ کہاں کر سکتے ہو؟ بتاؤ تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے اور تم نے ہماری سرحد پر کیوں دھاوا بولا ہے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو تقریر فرمائی وہ اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے قابل ہے۔ فرمایا اللہ ابتعثنا لنخرج الناس من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ فرمایا رستم ہم خود نہیں آئے ہیں بلکہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم اپنا مقصد لے کر نہیں آئے ہیں۔ ہماری یہاں آمد کا مقصد کسی حکومت کا حصول نہیں، کسی علاقے کی فتح نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں۔ ہماری آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر ہم ایک اللہ کی غلامی میں داخل کر دیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں داخل کر دیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ہم دنیا کے مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر، جور و استبداد سے نکال کر، ان کے سنگین سختیوں سے نکال کر ہم اسلام کے عدل کی طرف لے جائیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں، یہی ہماری آمد کا مقصد ہے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر اپنے نبی کی نبوت کا اعلان کرنے آئے ہیں، نبی کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ سن لو اس مقام پر جو حاضر ہے، جو بھی یہاں پر موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بعد میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر نہیں ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے عجم ہوں، چاہے یورپی ہوں اور دنیا کے جس خطے سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوں۔ ہم نبی کی وصیت کے مطابق اس پیغام کو لے کر آئے ہیں اور تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی اور رستم کے دل میں اپنے جذبہ شہادت اور اپنی ایمانی جوش کی دھاک بیٹھا دی۔ رستم نے کہا کہ اچھا تم ہم سے ٹکرانے کے لیے آئے ہو، ہم سے ٹکرانے کی ہمت تو رومی طاقت نے بھی نہیں کی ہے، اور روم کا قیصر بھی ہم سے صلح کی باتیں کر رہا ہے، تم کیا ٹکرا سکو گے؟ پھر اس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ زمین سے
ایک مٹی کا ٹوکرا اٹھاؤ اور اس شخص کے سر پر رکھ دو. اس نے مٹی کا ٹوکرا اٹھایا اور حضرت ربیع بن عامر کے سر پر رکھ دیا. حضرت ربیع بن عامر نے کہا کہ رستم، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایران کی زمین ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گی اور اس کے لیے ہمیں بہت قربانی دینی ہوگی، لیکن تم نے ایران کی سرزمین کو ہمیں تھالی میں سجا کر دے دیا ہے. اب اس سرزمین پر ہمارا قبضہ ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. ظاہر ہے اہل کفر جو ہیں یہ تو بدفالی بھی لیا کرتے ہیں. اس پر توہم پرستی کا دورہ پڑا. اس نے کہا فوراً مٹی کو چھینو. لیکن حضرت ربیع بن عامر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے ہاتھ نہیں آئے اور لا کر سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں انہوں نے ایران کی مٹی لا کر رکھ دی. رستم نے اس موقع پر جو بات کہی اپنے ہم نشینوں سے، اس نے کہا کہ میرے دربار میں بڑے بڑے ایلچی آئے ہیں، میرے دربار میں بہت سے سفیر آئے ہیں، میں نے بادشاہوں کی تقریریں سنی ہیں، میں نے شہزادوں کے لیکچر سنے ہیں، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص جس کے جسم پر پھٹا لباس ہے، جس کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، جس کی تلوار بھی چھوٹی سی ہے، لیکن خدا کی قسم اس کی زبان میں کیسی طاقت ہے، اس کے لہجے میں کیسا اعتماد ہے، اس کے اسلوب میں کیسا باک پن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم شاید ان عربوں سے اس وقت مقابلہ نہیں کر پائیں گے. مسلمانوں کے رعب اور مسلمانوں کی قوت کا عالم یہ ہوا کرتا تھا. حالانکہ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت ربیع بن عامر رستم کے دربار میں گئے ہیں تو ربیع بن عامر کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے جسم پر کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے. انہیں احساس کمتری کا شکار ہو جانا چاہیے تھا. دوسری طرف دربار لگا ہے رستم کا، سب کرو فر کے ساتھ بیٹھے ہیں، شاہانہ لباس پہن کر بیٹھے ہیں، لیکن ربیع بن عامر ہیں کہ اپنی فقیری میں مست ہیں. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کا جو نشہ پلایا تھا اور انہیں شراب عشق جو پلائی تھی اور شراب معرفت کے جو جام لنڈائے تھے، اس شراب معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی سی طاقت آ جائے، پہاڑ آ جائیں، سمندر آ جائیں، وادیاں آ جائیں، ٹیلے آ جائیں، چٹانیں آ جائیں، ریگستان آ جائیں، لیکن صحابہ کرام کا کارواں جب چلتا تھا تو دنیا کی کسی طاقت کو اور دنیا کی کسی رکاوٹ کو یہ کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا کے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تم بالکل بے رعب ہو جاؤ گے. دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم دنیا پر اس وقت نظر ڈالیں اور تقریباً 1 صدی پیشتر کے حالات کا ملاحظہ فرمائیں تو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے الملک کا خاتمہ ہو جائے گا، خلافت کو توڑ دیا جائے گا. مسلمانوں کی وہ خلافت جس کی بنیاد صدیق اکبر نے رکھی اور تمام صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو مؤخر کر دیا کہ نہیں، پہلے خلیفہ کی تعیین ہوگی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی جائے گی. مسلمانوں کی وہ خلافت جس کی خاطر امت مسلمہ اپنے نونہالوں کو قربان کرتی رہی اور صدیوں پر صدیاں دم توڑتی رہی، امت مسلمہ اپنے خون کی ندیاں بہاتی رہی، جس خلافت کے لیے مسلمانوں نے بغداد میں تقریباً 20 لاکھ نوجوانوں کا اپنا خون بہایا اور اپنے خون کی قربانی دی، وہی خلافت جس خلافت کی حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ماہی بیاب کی طرح تڑپے، وہی خلافت جس کی خاطر سلطان عبد الحمید نے کہا تھا کہ ساری دنیا اگر مل کر مجھے سونا دے دے
تو میں بیت المقدس کی خاک بھی اور اس کی چٹکی بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ 1923 میں یہ خلافت توڑ دی گئی اور امت مسلمہ کو آج معلوم بھی نہیں کہ امت پر یہ مصائب کے بادل اور یہ پریشانیاں اور یہ صبر آزما حالات آج کیوں آ رہے ہیں۔ 1923 کا یہ حادثہ مسلمانوں کی تاریخ کا سنگین ترین حادثہ تھا۔ اگر امت مسلمہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھا جائے، پھر تابعین کا زمانہ دیکھا جائے، بنی امیہ کی خلافت کو دیکھا جائے، بنو عباس کے زمانے کا جائزہ لیا جائے، اتراک کے زمانے کا جائزہ لیا جائے، اندلس کے سارے زمانوں کا جائزہ لے لیا جائے، تو خدا کی قسم جو لوگ امت کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، جو لوگ امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو لوگ امت کی پریشانیوں پر کڑتے ہیں، جو لوگ امت کے لیے حسین خواب دیکھا کرتے ہیں، ان تمام کا یہ فیصلہ ہوگا کہ 1923 جیسا حادثہ امت کی تاریخ پر کبھی نہیں آیا، جبکہ عالم اسلام جو متحد تھا اور 56 ملکوں پر مشتمل تھا، 1923 میں یہ حادثہ پیش آیا کہ اس عالم اسلام کے 56 ٹکڑے کر دیے گئے، اور وہ دشمنان اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور آج تک یہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ عالم اسلام کی بندرباٹ کی جائے، عالم اسلام کو توڑ دیا جائے، عالم اسلام کو بکھیر دیا جائے، مسلمانوں کو برادری کی بات پر، مسلمانوں کو رنگ کی بنیاد پر، مسلمانوں کو خون کی بنیاد پر، مسلمانوں کو علاقے کی بنیاد پر، مسلمانوں کو دیگر مفادات کی بنیاد پر بانٹ دیا جائے۔ 1923 کے اندر ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور امت مسلمہ بکھر کر رہ گئی اور امت دشمنوں کا لقمہ تر بن گئی۔ آج جہاں بھی امت مسلمہ کا خون بہ رہا ہے، امت کی آرزویں لٹ رہی ہیں، امت کے دامن تار تار ہو رہا ہے، یا ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عصمت کے آنچل کو تار تار کر رہی ہیں، آج جہاں بھی مسلم نونہالوں کو تڑپایا جا رہا ہے، اگر ان سب کی بنیاد پر ہم غور کریں تو خدا کی قسم یہی حادثہ ہے۔ اگر خلافت نہ ٹوٹی ہوتی تو دشمنوں کو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ہمارے ملک میں گھس کر ہمارے خون کی ہولی کھیلیں، ہماری ماں اور بہنوں کے آنچل کو تار تار کریں اور ان کے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اور امت مسلمہ کے اس غم پر آنسو گرانے والا کوئی نہ ہو، امت کے لیے رونے والا کوئی نہ ہو۔ امت کا سب سے سنگین حادثہ یہ پیش آیا۔ دوسرا امت مسلمہ کا حادثہ جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے، وہ حادثہ تھا بیت المقدس کا سقوط۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیت المقدس کی جانب 17 مہینوں تک نماز پڑھی، اور جو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جس بیت المقدس کی خاطر حضرت عمر ابن خطاب نے زبردست قربانیاں دی، اور جس بیت المقدس کی آزادی کا علم لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے۔ اگر ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس بات پر غور کریں اور اس کا جائزہ لیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور اس زمانے کے مسلمانوں نے اور پوری امت مسلمہ نے بیت المقدس کی آزادی کی خاطر اور بیت المقدس کی حرمت کی حفاظت کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنا اپنا خون بہایا ہے، تو دوستوں اور بزرگوں، لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ جائیں، شاعروں کی زبانیں گنگ ہو جائیں، خطیب عاجز ہو جائیں، لیکن امت مسلمہ کی قربانی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس وقت بیت المقدس آزاد ہو رہا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے بےتاب ہے، تو اس زمانے کے آخری سین کا واقعہ آپ پڑھیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں سلطان نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو صلیبیوں نے بیت المقدس کے چاروں طرف زبردست گہری خندقیں کھود دی تاکہ مسلمان ان خندقوں کو عبور نہ کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ فوجی آگے بڑھتے رہے،
بیت المقدس کی جانب سے زبردست تیر اندازی ہوتی رہی، مسلمان شہید ہو کر گرتے رہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان زخمی کو اٹھایا جاتا، جب کوئی مسلمان زخمی ہو جاتا اور اسے دوسرے مسلمان اٹھاتے کہ ہم اس کا علاج کرا دیں، تو وہ مسلمان تڑپ کر یہ کہتا کہ ہمیں مت اٹھاؤ، ہمیں مر جانے دو، ہماری لاشوں سے آج کی ان خندقوں کو پاٹ دو، لیکن ہمارے مرنے سے پہلے، ہماری روح قبض ہونے سے پہلے ہمارے سامنے بیت المقدس پر ہلالی پرچم لہرا دو، ہمیں رون دو، ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دو، ہماری لاشوں سے ان خندقوں کو پاٹ دو، لیکن خدا را دیر نہ کرو، ہمارا علاج نہ کراؤ۔ مسلمان ان کی لاشوں کو رون کر، ان کی لاشوں سے خندقوں کو پاٹ کر بیت المقدس کی سمت بڑھتے ہیں اور جا کر بیت المقدس پر ہلالی پرچم لہرا دیتے ہیں۔ اتنی قربانی مسلمانوں نے دی ہے اس بیت المقدس کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تو انہیں یہ امید نہیں تھی کہ بیت المقدس ان کے بعد زیادہ دنوں تک مسلمانوں کے پاس رہ جائے گا، لیکن ان کے جذبوں کی صداقت تھی کہ بیت المقدس 805 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، یہ اس زمانے کا المیہ ہے، یہ اس زمانے کا حادثہ ہے، اس زمانے کا ماتم کرنے کا مقام ہے کہ وہ بیت المقدس جس کی خاطر امت نے اپنے نونہالوں کو قربان کر دیا تھا اور ماؤں نے اپنے شیر خوار بچوں کو پیش کر دیا تھا اور جوانوں نے اپنے خون کو بہا دیا تھا، جس بیت المقدس کی خاطر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بستر کو چھوڑ دیا تھا، جس کی خاطر مسلمانوں نے اپنی راحت کو تج دیا تھا، اور جس بیت المقدس کے مشن کی خاطر پوری امت ایک محاذ پر جمع ہو گئی تھی اور پوری امت کا ایک ہی محاذ تھا کہ کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہمیں بیت المقدس آزاد چاہیے۔ آج وہی بیت المقدس ہے کہ 1967 کے اندر بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور امت مسلمہ آج 40 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی محمد بن قاسم، کوئی طارق بن زیاد پیدا نہیں کر سکی جو بیت المقدس کو آزاد کرنے کا یا بیت المقدس کی بازیابی کا علم لے کر اٹھے۔ آج بیت المقدس میں شہیدوں کا خون بہ رہا ہے۔ بیت المقدس کے اندر ہماری کتنی مائیں اور بہنیں ہیں جو اپنی عزتوں کو قربان کر چکی ہیں۔ بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کی اتنی قربانیاں ہیں جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا مسلمانوں کا یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا۔ اور تیسرا ایک اور عظیم حادثہ وہ حادثہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں فرمایا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ صحابہ کی جماعت تم یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ یہ جزیرۃ العرب کی سرزمین ایک مقدس زمین ہے، یہاں پر نبی کے قدم پڑے ہیں، یہاں پر صحابہ نے گھوڑے دوڑائے ہیں، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے ریگزار، یہاں کے ٹیلے اور یہاں کی وادیاں مقدس وادیاں ہیں۔ اس جزیرۃ العرب کے اندر صرف امت رہے گی، اسلام رہے گا، دین و شریعت رہے گی۔ جزیرۃ العرب میں کوئی دوسرا دین یا کوئی دوسرا مسلک مذہب نہیں رہ سکتا۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ تم جزیرۃ العرب سے تمام یہود و نصارہ کو باہر کر دینا۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو باہر کر دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے کے بعد سے 14 صدیوں کے بعد یہ حادثہ پیش آیا کہ 1991 میں جزیرۃ العرب دوبارہ، جزیرۃ العرب کے اندر یہود و نصارہ دوبارہ واپس آ گئے۔ یہ امت کا سب سے بڑا حادثہ ہے، اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جزیرۃ العرب جس کی طہارت کی خاطر، جس کی حرمت کی خاطر، جس کے تقدس کی خاطر، جس کے احترام کی خاطر، جس کے اعتبار کی خاطر امت مسلمہ کی تمام نسلوں نے اور ساری قربانیاں دی تھیں، امت مسلمہ نے
اس کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا تھا، اور امت زبردست طریقے پر اس کی حرمت کی خاطر حساس رہی تھی۔ آج وہی جزیرۃ العرب ہے کہ چاروں طرف سے یہود و نصارہ کے 5 بیڑوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ سعودی عرب کے اندر یہود و نصارہ کی فوجیں بیٹھی ہیں اور امت مسلمہ بے دست و پا ہو کر دیکھ رہی ہے، اور آج کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہود و نصارہ جب چاہیں دیگر ملکوں پر بمباری کر دیں، جب چاہیں عراق کو خاک و خون میں تڑپا دیں، جب چاہیں کویت پر یلغار کر دیں، جب چاہیں لیبیا کو تڑپا دیں، جس ملک کو چاہیں حلال کر دیں، جس ملک کا چاہیں گردن کاٹ دیں اور اس کے گلے پر چھری چلا دیں، آج امت مسلمہ کے سارے پاسباں اور سارے محافظ اور امت کے وہ دائی اور امت کے وہ سپاہی سب قبروں میں جا سوئے جو کسی زمانے میں امت کی حفاظت اور امت کی پاسبانی کا عمل کر اٹھتے تھے۔ یہ زمانہ وہ ہے جس کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ آئے گا کہ دشمن تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ آج وہی زمانہ آ گیا کہ دشمن چاروں طرف سے ہم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور ہم دشمنوں کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور دشمنوں کے مقابلے کی بھی ہمارے اندر اس وقت طاقت یا تاب نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی، اور دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دے گا۔ صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہوتی؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت میں تم پاگل ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت میں تم حرام اور حلال کی تمیز کو اٹھا دو گے، دنیا کی محبت میں تم سود لینا شروع کرو گے، وہ سود جس کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واضح انتباہ دے دیا کہ اب سود جو ہے موضوع ہے، اسی سود کی خاطر امت مسلمہ دنیا کی محبت میں اس میں مبتلا ہو جائے گی، سارے حرام کا ارتکاب کرے گی، کبائر کا ارتکاب کرے گی، منہیات کا ارتکاب کرے گی، اور جب یہ نوعیت پیدا ہو جائے گی تو موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا، اور جب موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا اور زندگی عزیز ہو جائے گی تو پھر اس امت کے اندر دین اور اسلام کی خاطر کسی بھی طرح کی قربانی دینے کا یا اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں رہے گا۔ جب یہ زمانہ آ جائے گا تو پھر گویا امت کی موت ہو جائے گی۔ دوستو اور بزرگوں، آج وہی زمانہ آ چکا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، موضوع پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، آپ نے جو تمام حالات کو بیان فرمایا ہے قیامت تک آنے والے، وہ اس لیے نہیں کہ ہم گھر بیٹھ کر ان ساری علامتوں کو گنتے رہیں، وہ اس لیے تاکہ ہم ان فتنوں سے لڑنے کی تیاری کریں، ان فتنوں کا مقابلہ کریں۔ یہ دور حاضر کا سنگین فتنہ ہے کہ امت مسلمہ کی طاقت ٹوٹ چکی ہے۔ ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ امت کس طرح متحد ہو، کس طرح ایک جان ہو، کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اور کس طرح ہم دشمن کی طاقت کو توڑ سکیں اور دشمن کے سلسلے میں ہماری طاقت بحال ہو سکے۔ مولا کریم